ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان کا مبارک مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع اس میں میسر کیا ہے۔ انسان کو اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی سیرت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی سیشن جو مقرر کیا ہے وہ یہ مہینہ ہے رمضان کا۔ لہذا یہ مہینہ ہمارے ایمان کے اندر بہتری اور بالغی پیدا کرنے کے لیے، ہماری کردار سازی کے لیے اور تقوی اور للہیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس رمضان کے بعد اگلا رمضان نصیب نہیں ہوگا، اس جمعے کے بعد اگلا جمعہ نصیب نہیں ہوگا، اس نماز کے بعد اگلی نماز نصیب نہیں ہوگی۔ کتنوں کو اس ملاقات کے بعد اگلی ملاقات نصیب نہیں ہوگی، اور اس صحت کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ صحت اس طرح کی میسر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ لاپرواہی برتتی ہے، اس کی قدر نہیں کرتی۔ کون سی دو نعمتیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، صحت میں ہونا اور فارغ وقت کا میسر ہونا۔ یعنی جب تک انسان حالت صحت میں ہوتا ہے اس کی سرگرمیاں کچھ اور ہوتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے تو دل کے اندر حسرت رکھتا ہے کہ کاش مجھے اٹھنا نصیب ہو جائے، پھر میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں حج بھی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں دعوت کا کام بھی کروں گا، میں نیکی کے راستے میں آگے بڑھوں گا، میں انفاق فی سبیل اللہ کروں گا۔ اور جب حالت صحت میں ہوتا ہے تو کسی اور ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ الفراغ، فرمایا کہ فارغ وقت کا میسر ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس کی لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ جب پھنس جاتے ہیں، مسائل کے اندر پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، مصروفیات کے اندر پھنس جاتے ہیں، جیسے ایسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مصروفیات کے اندر پھنس جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی وقت ہو تو میں بھی یہ کام کروں، میں بھی آگے بڑھوں، میں نماز پڑھوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ لیکن جب فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ وقت ضائع کرنے کے 100 طریقے ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسان پھر پچھتائے گا انہی وقت کو، اسی لمحے کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے ربی لولا اخرتنی لاجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ خیرات کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
नेकी का मौका मैसर आना, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और फिर रमज़ान जैसा महीना मैसर आ जाना जिसमें हर अमल का अजर बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। नेकी की लूट सेल होती है इसके अंदर। तकवा और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन माहौल जिसमें फ़राहम किया होता है। ये फ़राहम हो जाना कि अगर किसी को मिल जाए, ये तो बहुत ही बड़ी नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। इसको आम दिनों की तरह, आम महीनों की तरह नहीं गुजारना चाहिए। एक कोई भी लम्हा जो है उसको फजूल ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तलख़ हकीकत ये भी है कि बहुत से लोग रमज़ान गुजारते हैं मगर रमज़ान इनकी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करता। रमज़ान उनका कख नहीं बिगाड़ सकता। रोज़े भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, लेकिन झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी जारी रहती है, जुल्म भी जारी रहता है, धोखा फ्रॉड भी जारी रहता है, हेरा फेरी और मिलावट भी जारी रहती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी उसी तरह जारी रहती है, रिश्वत खोरी और सूद खोरी भी उसी तरह ही बरकरार रहती है, दूसरों के हक मारना ये भी उसी तरह जारी रहता है, गाली गलौज भी उसी तरह जारी रहती है। कुछ भी तब्दील नहीं होता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रागिमा अनफु रजुलिन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैया। और शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी वो रुसवा हो, महरूम हो जाए। वो कौन शख्स? ज़ुकिरत इंदहु, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए, फलम युसल्ली अलैया, लेकिन वो मेरे ऊपर दरूद ना भेजे, रहमत की दुआ ना करे मेरे लिए, तो मैं कि उसकी पेशानी खाक आलूद हो जाए, नाक खाक आलूद हो जाए। एक दूसरी हदीस के अंदर इसी बात को इस अंदाज में किया गया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा इसके ऊपर। बाद में सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपने आमीन क्यों कहा था? फरमाया कि जिब्रील ने ये बात कही थी और मैंने इसके ऊपर आमीन कहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने के ऊपर दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, रहमत की दुआ करना, फरमाया कि अगर मेरा नाम आता है और कोई ये ना पढ़े तो फरमाया उसकी पेशानी, उसकी नाक खाक आलूद हो। लेकिन अहले इल्म ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अगर एक मजलिस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार लिया जाए तो अगर एक दफ़ा भी ये दुआ कर दी जाए, दरूद पढ़ लिया जाए तो काफ़ी है। जिस तरीके से हम जब नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये एक मुख्तसर दरूद है, यानी ये पढ़ लिया जाए ये भी काफ़ी है। पूरा दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए एक दफ़ा, वो भी काफ़ी है। लेकिन मुख्तसर दरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह लिया जाए ये भी काफ़ी है। और फरमाया कि वरागिमा अनफु रजुलिन दाखला अलैहि रमज़ानु सुम्मन सलखा कबला युगफर लहू। फरमाया कि उस शख्स की भी नाक खाक आलूद हो जिस पर रमज़ान का महीना आया और गुजर गया लेकिन वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है, कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि रमज़ान का महीना आया, वो महीना जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, रमज़ान आ जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन जिन्नात जो हैं उनको बांध दिया जाता है, जंजीर बंद कर दिया जाता है। यानी बाहर से उकसाने वाला शैतान बांध दिया गया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए।
یعنی قبولیت کے اتنے مواقع میں اثر کر دیے گئے، گناہ سے بچنے کے اتنے مواقع میں اثر کر دیے گئے، تو فرمایا کہ پھر بھی اپنی کوئی بخشش نہ کرا سکے تو اس کی پھر پیشانی خاک آلود ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اسے جنت میں نہ داخل کرا سکے۔ یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں جو جنت کا ملنا آسان کر دیا گیا تھا، فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ جن کی خدمت کرنے کے اوپر جنت کا اجر تھا، فرمایا کہ اس کو بوڑھے ماں باپ ملے لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، فرمایا اس کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے جس میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے وعید کا وہ مصداق ٹھہرے گا۔ تو رمضان کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ ایک روایت ملتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ قرآن کے ان 4 صحابہ میں سے ہیں جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم تھا، اور یہ ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے امام مقرر کیا تھا کہ سارے اس کے پیچھے اس کی امامت میں قیام اللیل کرو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں مت تقوی، یہ بتاؤ کہ تقوی کیا چیز ہے؟ قال اما سلکت طریقا ذات شوق، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹوں والی جھاڑیاں ہیں؟ امیر المومنین کبھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا موقع ملا ہے؟ قال بلا، کہنے لگا ہاں بالکل۔ قال فما عملت، پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، کس طرح گزرتے ہو وہاں سے؟ قال شمرت واجتہدت، فرمایا کہ میں اپنے کپڑے پوری طرح سمیٹ کر اور پوری احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں تاکہ کانٹوں کے اندر الجھ کے نہ رہ جاؤں۔ قال فذاک التقوی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تقوی ہے۔ یعنی جس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں یہاں گناہ کے، بدی کے ہزاروں مواقع ہیں، ہر طرف کانٹے آپ کو الجھ رہے ہیں، آپ نہیں بھی چاہتے لیکن پھر بھی کانٹے آپ کے اندر بے وجہ الجھ رہے ہیں، لیکن آپ جس احتیاط سے اس رستے کو، کانٹوں والے رستے کو جس طرح سے عبور کرتے ہو کہ اپنا جسم بھی بچاتے ہو، اپنے کپڑے بھی بچاتے ہو، اس طریقے سے بچ کے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک ایسی تمثیل انہوں نے بیان کر دی کہ انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ عام طور پہ تقوی کا معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، پرہیزگاری، پرہیزگار ہونا۔ تقوی کا لفظی معنی بچنا ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس چیز سے بچنا؟ بھی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو تقوی کا معنی ڈر بھی بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ تو اب اس چیز کو ایک تمثیل کے ذریعے جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
کہ تقوی جو ہے اس احتیاط کا نام ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک خاردار رستے سے پگڈنڈی سے گزرتا ہے، سائڈوں پہ جھاڑیاں ہیں، اور انسان اپنے کپڑے کو اپنے بدن کو جس طریقے سے سمیٹ کر گزرتا ہے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جو ہے برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر جو گزرتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور رمضان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ حساسیت پیدا کر دی جائے، یہ شعور پیدا کر دیا جائے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ تقوی کے اوپر گزارنی ہے۔ جن برائیوں، جن گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، جو ہماری عادت کا حصہ بن چکے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، ان کو اپنی ذات سے الگ کرنا ہے۔ تو لہذا اگر رمضان آیا، رمضان چلا گیا اور ہماری عادتیں تبدیل نہ ہوئی، ہماری زندگی سے گناہ کم نہ ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں پھر رمضان کا وہ مقصد حاصل نہ کیا۔ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ جبریل امین آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے، اور آخری سال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جبریل امین نے 2 دفعہ قرآن کا دور کروایا، یعنی جبریل کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دہرائی کرتے تھے، تاکہ قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب جہاں پہ ہونی چاہیے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ قرآن کی جو ساری آج دیکھیں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ کوئی مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے، کوئی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کوئی پوری صورت نازل ہوئی ہے، کوئی صورت کئی ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کی پوری ایک ترتیب و تدوین جو کرائی گئی وہ جبریل امین کی نگرانی میں کرائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کو اس ترتیب سے اس کو یاد کرتے تھے، دہراتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق تھا قیام اللیل کی شکل میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص ترغیب دی ہے وہ قیام اللیل کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس میں قیام لمبے ہوتے ہیں، اس کو قیام اللیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قیام لمبے ہوتے ہیں، اور اس قیام کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص فجر میں سب سے زیادہ۔ اور قرآن کے اندر کہا گیا ان القرآن فجر کان مشہودا، کہ فجر کا جو قرآن ہے وہ مشہود ہے، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور جب یہاں سے فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرمایا کہ نماز کی تیاری کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے یا نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ اور فجر کے ٹائم جو ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں وہ نماز کی تیاری کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب وہ جو اللہ کے دربار میں جو فرشتے موجود ہیں ان کو تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جو مخلوق ہے پتہ نہیں ہر وقت نماز میں ہی ہے، کہ آنے والی جو شفٹ آتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے یا نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ مخلوق، یہ وہ انسان، یہ مومن بندہ، ظاہر ہر انسان تو نہیں، یہ تو ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کا ریکارڈ وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی تو ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اس کا بھی تو کھاتا وہ بتاتے ہوں گے کہ یا اللہ تیرے بندے کو میں نے یہ کام کرتے چھوڑا ہے، فجر ٹائم سویا ہوا تھا، عصر ٹائم جو کرکٹ کھیل رہا تھا، گیم میں مصروف تھا، کاروبار کے اندر پھنسا ہوا تھا، خوشگپیوں کے اندر مصروف تھا، یہ بھی تو وہ بتائے گا جا کے۔ وہ جو بات حدیث میں بتائی کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا، وہ تو اس کی ہے جو واقعی یہ کر رہا تھا،
جو نہیں کر رہا تو اس کے لیے تو فرشتہ جھوٹ نہیں نہ بولے گا وہاں پہ. تو نماز اور قرآن اس کا خاص تعلق ہے روزے کے ساتھ، کہ جو فرض نماز تو پڑھتا ہی ہے بندہ، لیکن ساتھ نوافل کا اضافہ کر دیتا ہے، قیام اللیل کا اضافہ کر دیتا ہے، اور قیام اللیل کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیتا ہے، قرآن کے اوپر تدبر زیادہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ انسان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. فما کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ مبارک ہے، اور اس لیے ہے تاکہ اس کی آیات کے اوپر غور کرو، تاکہ غور کریں یہ لوگ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت جو ہے وہ تو عقل والے ہی لیں گے، جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہی عقل والے ہیں، اور عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں. اور مقصد ہے لیدبروا آیاتہ، اللہ کی آیات کے اوپر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور تدبر کرنے کے لیے اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اور ہمیں آج کے دور میں اپنی زبان میں اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ترجمے کے ساتھ تو پڑھنا چاہیے. اور یہ کوئی فرض نہیں کہ آپ نے رمضان کے اندر قرآن لازمی ختم کرنا ہے، یہ پابندی نہیں ہے. پابندی یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، چاہے پورے مہینے کے اندر ایک ہی پارہ پڑھا جائے، ایک ہی سورت پڑھی جائے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے، وہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دے. پڑھ کے ہمیں واقعی پتہ چلے کہ پڑھنے کے بعد جو ہمیں پہلے جن چیزوں کا نہیں پتہ تھا، آج یہ پڑھ کے آج اس بات کی سمجھ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سمجھ کا آغاز کر دیا جائے. اور وہ ٹائم، وہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو بھی ہے، اس کو پورے سال کے لیے پھر مقرر کر لیا جائے کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے لازمی پڑھنا ہے، یا فجر کے بعد لازمی پڑھنا ہے، یا یہ میرے فرصت کا ٹائم ہے، اس میں قرآن کو میں نے لازمی پڑھنا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے، اور پھر یہ قیام اللیل کا مہینہ بھی ہے. فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ روزہ جو ہے یہ بھوک کاٹنے کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ کے اندر اس بات کو سمجھا دیا ہے. فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے ان کا روزہ سوائے بھوک کے کوئی شے نہیں دیتا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی ہر چیز کا ایک مطلوب ایک چیز ہے، کیفیت ہے، ایک حکمت ہے. جس طرح رمضان کے روزے کی حکمت یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، تو فرمایا کہ قیام اللیل کا بھی ایک مقصد ہے. اگر وہ حاصل نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ اس کو سوائے جگراتے کے کچھ حاصل نہ ہوا. اور جس شخص نے روزہ رکھ کے تقوی حاصل نہ کیا، اس کو سوائے بھوک حاصل ہونے کے کچھ حاصل نہ ہوا. یہ سمجھ لیں کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، گالی گلوچ نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اپنے آپ کو ذرا بھی تبدیل نہیں کرتے. یہ وعید ان کے لیے ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا اور جہالت ترک نہ کی، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ کے فاقے کاٹتا پھرے، پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے. دیکھیں جہاں رمضان ہمارے تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اخلاق کی اصلاح کا مہینہ بھی ہے.
جس طرح ابھی یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اس پہ عمل نہ چھوڑا، جہالت نہ چھوڑی، تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ کوئی کھانا پینا چھوڑے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، یہ روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، ڈھال۔ فلا یرفس ولا یجہل، لہذا اس کے اندر چیخ و چنگاڑ نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، جہالت نہ برتے۔ وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ لڑائی کرے یا اس کو گالی دے، یعنی روزہ دار تو گالی نہیں نہ دے گا، لیکن دوسرا شخص جو ہے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے یا گالی نکالے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، تو اس کو 2 دفعہ کہہ دے بھی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بس۔ والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، فرمایا کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ روزہ دار جو ہوتا ہے نا، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے عصر کے قریب، منہ سے ایک بو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بو جو ہوتی ہے وہ آپ مسواک کرنے سے، برش کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بو منہ سے نہیں آتی ہوتی، وہ اندر سانس کے ساتھ نکلتی ہے، وہ اندر سے پیدا ہو کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، ظاہر نکلتی تو منہ اور ناک کے ذریعے ہی ہے، تو بندے کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، فرمایا کہ اس لیے کہ اس روزہ دار نے میری خاطر کھانا چھوڑا، میری خاطر اس نے پینا چھوڑا، میری خاطر اس نے شہوت چھوڑی۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، تو لہذا چونکہ اس کا روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، حالانکہ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے چونکہ اس نے میری خاطر ہر شے چھوڑے بیٹھا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، سب کچھ وسائل موجود ہیں، میری خاطر چھوڑ کے بیٹھا ہے تو اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ دار کو باب الریان میں سے داخل کیا جائے گا۔ باب الریان، فرمایا کہ اس میں سے اس کو داخل کیا جائے گا، جو صرف روزہ دار کے لیے ہوگا، یعنی یہ اس کے لیے ایک سعادت ہوگی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کی بلندی کے طور پر اس کے سامنے رکھے گا۔ تو لہذا اگر غور کیے جائے ان آیات اور احادیث کے اوپر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان جہاں ہماری اخلاقی تربیت کر رہا ہے، ایمانی تربیت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں صبر، برداشت اور حسن اخلاق کی بھی تربیت کراتا ہے کہ اس میں آپ نے شعوری طور پر اپنی ان چیزوں کو عادت بنانا ہے تاکہ اگلے 11 مہینے جو ہیں وہ اسی کے مطابق گزریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام حدود جو مکمل کر دوں آپ کے سامنے۔ یعنی اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا جو بہترین رول ماڈل ہو سکتا ہے، جس کے علاوہ اس سے 1 انچ بھی آگے کہیں جی نہیں اخلاق کی فلاں قدر رہ گئی ہے، فلاں تو شک رہ گئی ہے اس میں، فلاں نہیں، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اخلاق کی حدود کو مکمل طور پر پورا کر دوں۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ اس کو کر کے دکھا دیا، رول ماڈل بن گئے، اسوہ حسنہ بن گئے ہمارے لیے۔ اور رمضان کا مہینہ سخاوت اور خدمت خلق کا مہینہ بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، یعنی تمام صحابہ کرام سخی تھے، جیسا بعض صحابہ کرام زیادہ سخی تھے، کچھ کم سخی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں سب سے زیادہ تھے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی،
اور اتنی بڑھ جاتی تھی جس طرح ایک تیز ہوا چلتی ہے، اس طریقے سے۔ پھر یہ اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، قدر کی رات، جس کے لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی اس کے اندر قبول ہوئی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اور 1000 مہینے کے سال بنائے جائیں تو 83 سال بنتے ہیں، 83 سال، یعنی ایک رات کے اگر بہترین عبادت بندے کی دل و جان سے کی ہوئی محنت قبول ہو جائے تو 83 سال کی عبادت کے برابر وہ اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ پھر وہ آپ ہمیں سمجھ آتی نا اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یعنی کتنے مواقع دیے، کتنا بڑا موقع دیا کہ ایک رات کی بھی عبادت قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر پا لو، ظاہر ہے کہ ہمیں تو ہر طاق رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے اس کے اندر عبادت کرنی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، یعنی ہمیں تو رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں خصوصی طور پر کمر کس کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اگر پالو تو تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تیری ذات جو ہے سراپائے معافی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیری ذات سراپائے معافی ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی معافی کی دعا کرنی ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے اس کی نیکی قبول ہو یا نہ ہو، 83 سال کی عبادت کا اجر ملے یا نہ ملے، اس کو کچھ بھی نہ ملے لیکن اس کو صرف معافی مل جائے نا قیامت کے دن، صرف معافی مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، صرف معافی مل جائے، اس کا برابر میں حساب ہو جائے نا، کلیے جان چھوٹ جائے، یہ حساب یسیر ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام دعا کیا تھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ آپ دیکھیں پیغمبر ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ میں کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہ جا جنت کے اندر چلا جا، اور جس کی چھان بین شروع ہو گئی، جس کی تول شروع ہو گئی، ناپ تول شروع ہو گئی، وہ تو پکڑا گیا۔ اللہ سے یا بریک بین کون ہے؟ تو لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تیری ذات سراسر معافی ہے، وہ مجھے معاف کر دے۔ اور جس کی یہ دعا قبول ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ انسان کبھی بھی اللہ کے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، لیکن ہمیں ایک پیمانہ تو بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے پیمانہ بھی ہمارے سامنے قرآن کے اندر رکھ دیا، ماڈل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھو اس کو پورے اترنے والی ذات یہ ہے۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت آپ کے ساتھ لگا دی جو آپ نے تیار کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دی سبیل المومنین کے طور پر، لیکن انسان پھر بھی خطاؤں کا پتلا ہے، کمی بیشی ممکن ہے اور ہوتی رہتی ہے، معافی بھی اس لیے بندہ مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں ایک دن کے اندر، تو ہمیں بھی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تقویٰ کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں آج جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، دنیا کے اوپر 2 بڑی جنگیں پہلے ہو چکی ہیں، ورلڈ وار 1 اور 2، تو آج ورلڈ وار 3 کی طرف ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ایک ملک کے پاس ایٹمی طاقت تھا، ایٹم بم تھا، وہ کتنی تباہی مچائی اس نے، آج کتنے ممالک کے پاس ہیں اور کتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کے اندر، اور اس سے کئی گنا پاورفل ہیں، فتنے بڑھ رہے ہیں، ہر روز نیا فتنہ آپ کے سامنے آتا ہے، ہر روز ایک نئی آزمائش آتی ہے، قیامت کے قربت کے سارے آثار پورے ہو رہے ہیں اور بہت ساری نشانی سے پورے طریقے سے پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث جبریل آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پوچھ رہا ہے
اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ کب آئے گی، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر کہتے تو وہ بتا دیتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہیں؟ میں کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ جب عرب کے بھوکے ننگے پاؤں ننگے بدن جو لوگ ہیں، یہ چرواہے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، جب بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا شروع کر دیں، اور جب لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم دینا شروع کر دے، یعنی آج وہ لونڈی تھی اور اگلی نسل اس کی غلامی سے آزاد ہو چکی، اگلی نسل غلام نہیں رہی، یعنی ماں لونڈی تھی لیکن اولاد اس کی آزاد نکلی، کہ سمجھ لو کہ پھر قیامت قریب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے 75-80 سال پہلے یہ کام ہو چکا، عربوں کے اندر تیل نکلا، یہ سارے اونٹ بکریاں چرانے والے آج آپ کے سامنے بڑے بڑے ٹاور اور برج خلیفے بنا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور 1945 کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ قانون ورلڈ لیول پر تسلیم کر لیا گیا کہ کسی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یعنی غلامی کا محکمہ مکمل طور پر قانونی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے جب یہ پوری ہو جائے سمجھے قیامت قریب ہے۔ پھر وہ تو آپ کے سامنے، اب تیزی کے ساتھ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان بھی کسی نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، تو اپنے آپ کو تیار رکھو، بڑے لمبے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، یہ جو وقت لمحے گزر رہے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔